بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ کل سے جو سٹوری میڈیا پر چھائی ہوئی ہے وہ علیمہ خان صاحبہ پر حملے کی سٹوری ہے۔ پنڈی پولیس نے 2-3 بڑے بھونڈے اس میں موقف اپنائے ہیں اور کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو فیکٹس آ گئے ہیں جو آج میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس نے حملہ کروایا، کیسے یہ حملہ ہوا، اور یہ جو آپریشن انڈا مار ہے یہ کہاں پر اس کی ساری منصوبہ بندی ہوئی۔ 2-3 چیزیں ابھی تک ہمارے پاس ہیں۔ پنڈی پولیس نے یہ کہا جی کہ یہ KPK سے لوگ آئے تھے اور یہ وہاں کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کی، بات نہیں کرنے دی گئی، جس پر وہ غصے میں آ گئیں اور انہوں نے انڈے مار دیے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ سرکاری ملازم نہیں ہیں، یہ PTI کے لوگ تھے، اور جو پارٹی کا انٹرنل ڈیفرنس ہے اس پر یہ ساری کہانی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے۔ میں جو پارٹی کا جو ریئیکشن ہے یا اس میں اپوزیشن کا جو ریئیکشن ہے اس پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں۔ ابھی تک اس کا پورا اب اس کی جو پرتیں ہیں وہ کھلنے لگ گئی ہیں، اور یہ سازش کیسے ہوئی، اس کے کریکٹرز کون تھے، یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے۔ اب اگر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو سکتی، یہاں پر کوئی ایماندار آفیسر ہوتا تو وہ سب بالکل پہنچ جاتا اس جگہ پر جہاں اس کی منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ جو گاڑی استعمال ہوئی اس آپریشن میں، جس میں وہ لڑکیاں وہاں سے دوڑیں اور جس گاڑی پہ بٹھا کے ان کو لایا گیا، وہ ایک اڈیالہ جیل کی رینٹ کار، وہاں سے اس کو ہائر کیا گیا۔ اس بندے نے جس کا وہ رینٹ کار ہے، اس نے بھی اپنے بیان میں اس بات کو کنفیس کر لیا ہے، کیونکہ جس وقت گاڑی بھاگی اس کا نمبر گاڑی کا آ گیا سامنے، تو وہ نمبر ظاہر ہے اس مالک نے بھی دیکھا جس کی وہ رینٹل کار تھی، تو جو کچھ ہوا اس کو بھی بڑا افسوس ہوا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ آپ اس کی گفتگو ذرا سن لیجئے، وہ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ گاڑی اس کی رینٹ کار سے گئی، رینٹ کی گئی، اور ڈرائیور کا نام بھی اس نے بتایا ہے کہ وسیم ستی غالباً اس کا نام ہے جو وہ بتا رہا ہے، یہ آپ خود سن لیجئے۔ السلام علیکم جی، یہ گاڑی کے اونر ہیں اور یہ ان کا رینٹ کار کا آفس ہے، اور یہ ان سے مزید خود یہ بتا دیں گے۔ السلام علیکم جی، میری گاڑی بھی ڈرائیور کے ساتھ کی ہے، وسیم ستی ڈرائیور ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑی گھٹیا حرکت ہوئی ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا، تو میں اس معاملے کی مجھے دلی افسوس ہے اور میرا اس معاملے سے کوئی لینا نہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس پہ اپنے آپ کو وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے اس سے، اور وہ معذرت بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے۔ اب وہ واقعتاً اس سے لا تعلق تھا، اس کو پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا، یہ کوئی ایماندار اگر انویسٹیگیٹر بات کرے، پوچھے تو وہی پتہ چلا سکتا ہے۔ اب آ جائیں دوسری بات۔ اب وہاں سے جو ڈرائیور لے کے آیا گاڑی، وہ تو ستی صاحب تھے جو یہ بتا رہے ہیں جس کا نام، لیکن جس نے گاڑی بک کی اس کا نام ہے فیصل محمود۔ یہ میں اس نوجوان کی آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، مبینہ طور پر اللیجڈلی یہ نوجوان ہے جو اس گاڑی کو لے کے آیا جس میں ڈرائیور موجود تھا۔ یہ اس کی تصویر جو ہے یہ وہیں پر اڈیالہ کے باہر کی تصویر ہے، لال کیپ اس نے پہنی ہوئی ہے اور یہ وہاں پر کھڑا ہے مبینہ طور پر، یہ فیصل محمود صاحب ہے۔ اچھا، اب اگر وہ لڑکیاں KPK سے آئی تھیں تو یہاں سے اڈیالہ سے گاڑی رینٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، پھر جس وقت اب جب وہ یہ سارا واقعہ یہ کرنے کے بعد جس وقت وہ لڑکیاں دوڑ رہی ہیں وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر، تو آپ یہ دیکھیں یہ سب کچھ پولیس کی نگرانی میں ہوا۔ اب جو امپورٹنٹ فیکٹ ہے، وہاں کا جو چوکی اڈیالہ کے جو انچارج ہیں آزاد صاحب، نارملی وہ نہیں آتے جس وقت علیمہ خان پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں، پریس ٹاک کر رہی ہوتی ہیں، وہ وہاں پر نظر نہیں آتے، لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ خود وہاں پر موجود تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں، کل بھی میں نے اور بار بار یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پولیس کو جو گاڑی والا ہے وہ غلط سمت جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پولیس نے اس کو کہا کہ نہیں ادھر سے جائیں۔ یہ یوں آپ یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ کو جس میں پولیس والے اس کو بھگا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی کنائونس ہو گیا پولیس کا اور وہ جو یہ لال ٹوپی والا۔ اچھا، اب ڈرائیور جو ہے، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ اس سازش کا حصہ نہیں تھا، اس لیے کہ اگر کسی بھی آپ رینٹل کار سے
کو گاڑی رینٹ کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ وہاں پر ہم نے انڈے مارنے ہیں اور اس کے بعد یہ لے کے ان لڑکیوں کو فرار ہونا ہے وہاں سے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہو جاؤں گا. تو اگر وہ اس چیز پہ کنونس نہیں ہے، اس چیز کو نہیں کرنا چاہتا، تو وہ یہ نہیں کرے گا. لیکن وہ ان کے ساتھ تھا وہاں پر، اس نے وہ لڑکیوں کو لے کے دوڑا. یا تو وہ علیحدہ ہو جاتا، گاڑی سے اتر کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا کہ نہیں میں اس جرم میں میں شریک نہیں ہوتا، تو پھر ہم سمجھتے کہ وہ اس معاملے میں شریک نہیں ہے. اب رہ گیا مسئلہ لڑکیوں کی آئیڈینٹی کا. وہ لڑکیوں کی آئیڈینٹی جو ہے، اگر آپ اس فیصل جو یہ لڑکا ہے اس کو اگر آپ پکڑ کے پوچھیں تو یہ بتا دے گا کہ میں نے وہ لڑکیاں دو جو تھی وہ کون تھیں. اچھا، اب یہ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. اب یہاں پر انویسٹیگیٹر ہی خود کروانے والے اگر ہوں، اگر یہ ایسا سینیریو ہو جائے تو کہاں پتہ چلے گا کہ یہ سازش کے تانے بانے کہاں سے تھے. لیکن اس میں ایک اور آپ چیز دیکھیں، رانا ثناء اللہ واحد سیاستدان جس نے کہا کہ کوئی اگر مگر ifs بٹس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی اور کسی نے منہ نہیں کھولا. پولیس نے پرچہ درج نہیں کیا، جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کہہ کر کہ یہ کوگنیزیبل نہیں ہے، یہ جو جرم ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم گرفتاری ڈالیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر کسی حکمران کے منہ پر کوئی انڈا مارتا ہے، کسی پولیس والے کے منہ پر انڈا مارتا ہے، تو یہ پھر جرم نہیں ہوگا. یہ کیسی ہم روایت قائم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، اس کو تو روکنا ضروری ہے. اگر قانون میں یہ نہیں ہے جرم کہ اس کی بنیاد پر گرفتاری کی جائے، تو اس کو ڈالیں اس میں، تاکہ اس طرح کے ٹرینڈ نہ جائیں. اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ میرے منہ پر سیاہی پھینکی تھی، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ احسن اقبال کو گولی ماری گئی تھی، پھر وہ ایک اور نواز شریف صاحب پر جوتے کی بات کرتے ہیں. اب وہ کسی سیاسی کارکن نے یہ کام نہیں کیا تھا. احسن اقبال صاحب کو گولی آپ کو پتہ ہے کس نے ماری، اور جو نواز شریف صاحب کی طرف بھی جوتا تھا، وہ ایک درس، وہ جو ایک ریلیجیس ایک وہ سپاٹ تھا جس میں وہ، اب مطلب میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے. وہ کچھ سیاسی ورکر نہیں تھے. لیکن خواجہ آصف صاحب کیونکہ ماہر ہیں اس قسم کی لو لیول گفتگو کرنے کے، تو وہ ان سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ ان سے توقع ہی نہیں کر سکتے. لیکن باقی رہنماؤں کی جو خاموشی ہے وہ بتاتی ہے کہ دال ہی کالی ہے، دال میں کچھ کالا نہیں، دال ہی کالی ہے. اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی طرف. روزانہ جا رہی ہیں، ہر تاریخ پر علیمہ خان صاحبہ جا رہی ہیں، وہاں پر بہنیں جا رہی ہیں، اور ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں. وہ صرف اندر جاتی ہیں، اگر خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو باہر آ کے بیان کر کے واپس چلی جاتی ہیں. نہ وہ کوئی پارٹی عہدیدار ہیں، نہ وہ کسی چیز میں شریک ہوتی ہیں، سوائے اس کے نہ ان کا کسی سیاست سے تعلق ہے. اور وہ بھائی کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں، اور اس لیے کر رہی ہیں کہ پارٹی فیل ہو گئی. مانے یہ لیڈرشپ، یہ کالا باغ ڈیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی ابھی تعلق ہی نہیں ہے، جو آج کا ایشو ہی نہیں ہے. لیکن بہنوں کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا. علی امین گنڈا پور بڑے خفا ہوتے ہیں، ان کے بھائی فیصل امین صاحب بھی بہت خفا رہتے ہیں لوگوں سے، یوٹیوبر سے، اپنے سیل بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن سوال کا جواب دینا. یہ وزارت اعلیٰ تو عمران خان کے نام پہ ملی آپ کو، اسی کے ووٹوں سے ملی، اس کی بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا آپ نے، اور وہاں پر آپ جاتے ہی نہیں ہیں. جو کام آپ کے کرنے کا تھا وہ بہنیں کر رہی ہیں. تو یہ سب کچھ یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ سازش آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل گیا. میرے پاس شناختی کارڈ بھی ہیں، ان لوگوں کے ایڈریس بھی ہیں، وہ بکنگ کی رسید بھی ہے. لیکن کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دکھانا، اس لیے میں وہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ یہ ایک وائلیشن ہے. بٹ یہ آپریشن انڈا مار جو ہے، یہ سارا پتہ چل گیا کہ کون لوگ ہیں. نہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، نہ یہ کوئی سرکاری ملازم تھے یہ. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں آگے کیا ہونے والا ہے، جو اب خبریں آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب جیل میں عمران خان صاحب کی تاریخ تھی، تو یہ جو وہ ایک مسخرہ ہے کلاؤن رضوان دادا جس کو کہتے ہیں، یعنی دادا آپ کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں گلی محلوں میں، وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے. پھر اور بھی 2-4 لوگ تھے، وہ آئے تھے جیل میں عمران خان صاحب کی پیشی کے موقع پر. جینوئن جرنلسٹوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جو صحافی ہیں انڈیپینڈنٹ، یہی جو حکومتی ماؤتھ پیس ہیں. اور وہاں پر جا کر یہ عمران خان صاحب سے بدتمیزی کرنا چاہ رہے تھے. تو خان صاحب نے ان کو دیکھ کے کہا کہ آج تو بندر بھی آئے ہوئے ہیں.
تو یہ بیچارے ڈیفینسو ہو گیا اسی وقت۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، علیمہ خان کے ساتھ جو ہوا یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا، علیمہ خان کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور اب اگلے مرحلے میں یہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان کے حوالے سے کوئی جیل کے اندر ایسی واردات کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے اپنے ٹویٹ میں بھی کہ مجھ پر، کہ بشرا بی بی پر اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، وہ مجھ سے علیحدہ ہو جائے، یا یہ مطلب اور مجھے توڑ دیا جائے کہ میں جھک جاؤں اس رجیم کے سامنے، جو کہ میں نہیں جھکوں گا۔ تو اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں ان سے، اس حکومت سے، بالکل جو عورتوں کی ننگی تصاویر جہازوں کے ذریعے پھینک سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، ان کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو یہ اگلے مرحلے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب لوگوں کے، جن لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کے خدشات جو ہیں اس حوالے سے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔